صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب الصلاۃ اور باب الصلاۃ میں باب القبلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور اس میں اگلی حدیث آج ہم پڑھیں گے، اور یہ حدیث بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ حضرت مجاہد بن جبیر جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قال اوتی ابن عمر، کے حضرت ابن عمر کے پاس یا انہیں بتایا گیا ان کے پاس کوئی شخص آیا، اور اس نے فقیل له، اس نے ان سے کہا حاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل الکعبہ، کہ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو خانہ کعبہ میں داخل ہوئے ہیں؟ یعنی انہیں متوجہ کیا گیا اور انہیں بتایا گیا یا ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خانہ کعبہ میں داخل ہوئے ہیں۔ فقال ابن عمر، تو حضرت ابن عمر جو ہیں وہ فرماتے ہیں فاقبلت، تو تیزی سے وہ آگے بڑھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی تھے کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا بہت شوق ہوتا تھا اور بہت حریص ہوتے تھے کہ جو چیز انہیں پتہ چلے، کوئی کام پتہ چلا اگر انہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو وہ فوراً اس کی طرف بڑھتے تھے۔ تو وہ تیزی سے آگے بڑھے، آگے گئے، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم قد خرج، لیکن اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خانہ کعبہ سے نکل چکے تھے۔ وَأَجِدُ بِلَالًا قَائِمًا بَيْنَ الْبَابَيْنِ، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت بلال جو ہیں وہ دو دروازوں کے درمیان کھڑے ہیں۔ فَسَأَلْتُ بِلَالًا، تو وہ کہتے ہیں میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے؟ فَقُلْتُ أَصَلَّى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي كَعْبَةِ، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے؟ قال نعم، انہوں نے فرمایا کہ ہاں، رکعتین، آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، بین الساریتین، 2 جو ستون ہیں ان کے درمیان، اللتین علی یسارہ، جو کہ بائیں جانب ہیں، اذا دخلتا، جب آپ داخل ہوں۔ ثم خرج، پھر اس سے نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فصلی فی وجہ الکعبۃ رکعتین، اور پھر آپ نے کعبہ کی طرف منہ کر کے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اچھا، اسی ضمن میں جو اگلی حدیث ہے وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم دونوں کی تشریح جو ہے وہ اکٹھی دیکھ لیں گے۔ اور یہ حدیث بھی حضرت عطا سے ہے، عطا بن رباح ہے۔ حضرت عطا فرماتے ہیں عطا قال سمعت ابن عباس، کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، قال لما دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم البیت، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے، یعنی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، دعا فی نواحیہ کلہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہر طرف یعنی ہر کونے میں دعا مانگی۔ وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ، اور اس میں نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ اس میں سے نکل گئے۔ فَلَمَّا خَرَجَ، جب نکلے، رَكَعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ، تو جب آپ نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف منہ کر کے 2 رکعت نماز پڑھی۔ وَقَالَ هَٰذِهِ الْقِبْلَةُ، اور فرمایا یہ قبلہ ہے۔ اچھا، اب یہ 2 حدیث ہمیں بظاہر مختلف لگ رہی ہیں کہ جی حضرت ابن عمر تو فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں کہ نماز نہیں پڑھی۔ اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کے درمیان فرق کیا ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ساتھ نہیں ہوں گے جب حضرت ابن عمر نے خاص طور پہ دیکھا، جو موقع انہوں نے دیکھا تھا حضرت عباس نے ہو سکتا نہ دیکھا ہو، کسی اور موقع کی حدیث ہو جو حضرت ابن عباس کی ہو، اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ابن عباس اس وقت اگر تھے بھی تو انہوں نے حضرت بلال سے پوچھا نہ ہو، کیونکہ اندر تو نہیں گئے تھے وہ، اندر حضرت ابن عمر بھی نہیں گئے تھے، تو چونکہ حضرت ابن عمر نے پوچھ لیا اور انہیں تفصیل پتہ چل گئی، اور حضرت عباس نے پوچھا نہ ہو اور انہوں نے یہ سوچا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر جا کے نماز پڑھی ہے۔ اور تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر یہ مختلف مواقع کی حدیث ہیں، جو امکان یہی لگ رہا ہے کہ یہ مختلف مواقع کی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ہی دفعہ تو کعبے کے اندر داخل نہیں ہوئے، کئی مرتبہ داخل ہوئے ہیں، تو یہ اگر کسی اور موقع کی حدیث ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر موقع پہ اندر جا کے نفل پڑھنا ضروری نہیں، یہ دین کی وسعت ہے۔ اور ایک حدیث سے ہمیں یہ بھی تفصیل پتہ چلتی ہے کہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر جا کے نفل پڑھے ہیں تو لوگوں نے چاہا، ہر شخص نے چاہا کہ وہ اندر داخل ہو اور وہ نماز پڑھے، اور ایسا ظاہر ہے ممکن نہیں تھا، ایسے میں تو بھگدڑ ہو سکتی ہے اور کوئی بھی ہنگامہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے کبھی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل پڑھے اور کبھی نہ پڑھے، کہ ضروری نہیں ہے کہ نفل پڑھے جائیں، نہ وہ سنت ہے نہ وہ لازم ہے کہ اس کے لیے جدوجہد کی جائے اور اس کے لیے کوئی رش اکٹھا ہو یا مشکل میں امت کو ڈالا جائے۔
تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کو موقع ملے اور نفل پڑھنے کا وقت نہ ہو تو وہ صرف جا کے ہر کونے میں دعا مانگ لے تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہے، اور اگر کسی کو موقع مل جاتا ہے نفل پڑھنے کا تو اس کو اس سنت کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ حدیث کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ وسعت ہے، اور یہ وسعت ہمیں دین کی مختلف جہتوں میں پتہ چلتی ہے کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا، کہیں دوسرا کام کیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وسعت ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کبھی ہاتھ اٹھائے رفع یدین کیا، کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے رفع یدین نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ رفع یدین کرنے والے بھی ٹھیک ہیں، رفع یدین نہ کرنے والے بھی ٹھیک ہیں۔ تو اسی طرح کی مختلف جو احادیث ہیں ان کے اندر تعارض نہیں ہوتا، بلکہ وہ دین کی وسعت ہوتی ہے۔ اچھا، اب ہم اس کے دوسری طرف دوسرے جو اس کے اندر چیزیں آئی ہیں ان کو ہم دیکھیں تو ایک چیز ہمیں پتہ چلتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق، کہ وہ ایسے صحابی تھے جو ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے تھے، اور انہیں شوق ہوتا تھا، اور وہ یعنی کہہ لیں کہ پیچھا کرتے تھے اس چیز کا، علم حاصل کرنے کا، معلوم کرنے کا کہ کس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا، اور پھر اس کام کو بہینہ ہی ویسے کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہاں تک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی سفر میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ قیام کیا تھا تو وہ قیام کی کوشش کرتے، جہاں پتہ چلتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں وہاں بیٹھتے تھے، جہاں پتہ چلا نماز پڑھتے تھے تو وہاں پہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے۔ تو اگر اسی طرح انہیں فوری طور پہ کسی نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر داخل ہوئے ہیں تو انہیں بھی شوق پیدا ہوا، اور وہ تیزی سے گئے کہ وہ بھی داخل ہوں، لیکن آپ کے داخل ہونے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ چکے تھے، تو انہوں نے حضرت بلال سے اس کی تفصیل پوچھی اور ویسے ہی عمل کرنے کی کوشش کی۔ تو اتباع رسول کا شوق بڑا مبارک شوق ہے۔ اب یہ صرف شوق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کا حکم کیا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو، میرا اتباع کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور اطاعت میں فرق ہوتا ہے، یہ تو پتہ ہے نا، کہ اتباع یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ کرتے دیکھا ویسا ہی کرے، یعنی پیروی کرنا کہتا ہے قدم کے نشان پہ قدم رکھنا، کہ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت کیا ویسا ہی کریں، یہ اتباع ہے۔ اور اطاعت کیا ہے کہ جس چیز کا حکم دیا گیا وہ کریں۔ تو استطاعت کے مطابق اطاعت کرنا، حکم کرنا، اور لیکن اتباع جو ہے یہ تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے اور اللہ سے بہت محبت ہے، اور وہ اسی طرح کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں پھر زندگی کے تمام ہی لوازمات آ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم اگر اپنی زندگیاں دیکھیں تو ہم تو بہت ہی دور ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے، طرز رہائش میں، طرز زندگی میں، گھر بنانے میں، سامان زندگی اکٹھا کرنے میں، اور باقی تمام چیزوں میں بھی۔ تو جہاں تک ممکن ہے وہاں تک تو ہم کوشش کریں کہ چیزیں جو ہیں ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ تھا اس کو اپنانے کی کوشش کریں جس حد تک جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ہم صحابہ کرام کی طرح اس درجے پہ شاید نہیں پہنچ سکتے، لیکن کہیں ان کے قریب پہنچنے کی، ان کے خاکے پا بننے کی کوشش ہماری ہونی چاہیے۔ کروڑوں درود اور سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمارے لیے زندگیوں کو آسان کیا، اور ہزاروں سلام ہے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پر جنہوں نے خود اتباع ہی نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو محفوظ کیا، ہمارے لیے اس کو بیان کیا، اور ایسا اسوہ چھوڑ کے گئے اور ایسا علم ہمارے لیے چھوڑ کے گئے کہ ہم ان سیرت پاک کو پڑھ بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے کہ ہم اس کو عمل بھی کر سکیں۔ اچھا، اب دوسری بات کیا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر جا کے نماز پڑھی۔ تو خانہ کعبہ میں نماز انہوں نے کہاں پڑھی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو حضرت بلال نے فرمایا کہ دو ستونوں کے درمیان جو آپ کے بائیں طرف ہیں۔ خانہ کعبہ اس وقت جو ہے 6 ستونوں پر مبنی تھا، چھت جو تھی اس کے اوپر 6 ستون تھے اس کے نیچے، تو 3 ستون پہلی صف میں تھے اور 3 ستون جو ہیں وہ دوسری صف میں تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں کھڑے ہوئے اور 3 میں سے 2 ستون جو ہیں وہ آپ کے دائیں طرف تھے اور 1 ستون آپ کے بائیں طرف تھا، یعنی ان ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ اب سنت یہ ہے اتباع اس کا جس کے لیے ممکن ہو، ظاہر ہے ہمیں خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی تو اللہ تعالیٰ شاید کبھی زندگی میں موقع دے دے تو ہم اس کی اتباع کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جائیں تو پھر قبلہ کیا ہے، تو اس کے اندر بھی قبلہ ظاہر ہے، اندر جا کے جس طرف منہ کریں گے وہ قبلہ ہی ہوگا، لیکن مسنون یہ ہے کہ دروازے سے داخل ہوتے ہی سامنے جو منہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستونوں کے درمیان۔
تو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونا جائز ہے، اور اگر اس کے اندر نفل پڑھ سکیں تو یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے اگر ایسا ہو سکتا ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر نفل نہ پڑھے جا سکتے ہوں تو تمام گوشوں میں جا کے دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا، یہ اس کی یعنی اس کے اندر کی جو عبادت ہوگی وہ یہ ہوگی۔ لیکن اصل میں جو حدیث آئی ہے وہ کس لیے آئی ہے؟ استقبال قبلہ۔ تو خانہ کعبہ سے باہر اگر ہم ہیں تو ہم قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اور مقام ابراہیم کو جو مصلی بنانے کا کہا گیا، اس میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کہ امام کے لیے بھی ہدایت ہے کہ امام جو نماز پڑھائے گا وہ جو دروازہ ہے خانہ کعبہ کا اس کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھائے گا، یعنی مقام ابراہیم کی سائڈ پہ کھڑا ہوگا۔ اگرچہ باقی سائڈوں پہ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، باقی اطراف پہ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن مسنون یہ ہے کہ امام دروازے کی جانب کھڑا ہوگا اور مقام ابراہیم کے پاس کھڑا ہو کے وہ جماعت کرائے گا، اور باقی لوگ ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو استقبال قبلہ کا باب ابھی جاری ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اگلی حدیث میں اس کی مزید تفاصیل دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔